الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، جاہ و جلال، شان و شوکت، عزت و جلالت اس رب کائنات کے لیے لائق و سزاوار ہو جو ہم تمام لوگوں کا پالنہار ہے. وہی اللہ تعالی ہے جس نے ہم تمام لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اکرام کو مبعوث کرتا رہا. وہی رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا. ہم اللہ رب العالمین کی تعریف جتنی بھی کریں کم ہے، کیونکہ وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور مدبر الامور ہے. وہی اللہ رب العالمین ہے جو ہمیں پریشانی میں مبتلا کرتا ہے پھر آسانی کا راستہ بتا دیتا ہے. وہی اللہ تعالی ہے جس نے ہمیں بیماری عطا کرتا ہے پھر شفا یابی میں بدل دیتا ہے. رات کو دن میں، دن کو رات کو بدلنے والا وہی اللہ رب العالمین ہے. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام و تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی، شافی محشر، ساقی کوثر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں کوششوں نے یہ دین اسلام ہم تک پہنچایا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین جمعہ اور میری اسلامی ماں اور بہنوں،
آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو میرا موضوع ہے وہ ہے استقبال رمضان، یعنی ہم رمضان کا ویلکم کیسے کریں، ہم رمضان میں کیسے داخل ہوں، یہ میرا عنوان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن اور حدیث کی باتیں کہنے اور ہم تمام کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین اکرام، سب سے پہلے ہم تمام کو یہ بات جاننا چاہیے کہ رمضان جو لفظ ہے اس کا اصل معنی کیا ہے۔ رمضان یہ رمز ہے جس کے معنی ہیں رمضا، یعنی جس کے معنی ہیں سخت گرمی، یعنی اس مہینے کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ مسلمان رمضان کے مہینے میں بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے گرمی کی شدت جو رہتی ہے، اسی سے اس کا نام رمضان رکھا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ہم رمضان کا استقبال ایسے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جتنی چیزوں کا حکم دیا ہے تمام چیزوں میں ہم خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اللہ کی عبادت خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے خاطر ہونا چاہیے۔ یعنی سب سے پہلی چیز رمضان کا استقبال ہم ایسے کرنا ہے کہ ہم سب سے پہلے نیتوں کو خالص کر لیں، نیتوں کو خالص اللہ کے لیے کر لینا چاہیے، نیت کو صاف کر لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے عمل کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور اگر ہماری نیت صحیح ہو تو ہمارا رمضان بھی باقاعدگی کے ساتھ، بآسانی کے ساتھ، نیتوں کے مطابق ہمارا رمضان بھی گزرے گا۔ حاضرین کرام، اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد بیان کیا، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی نیتوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ انسان اپنی نیت کو صاف کر لینا چاہیے، خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا یقیناً انسان کے لیے دھوکے کا سامان ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ انسان رمضان کا استقبال دوسری چیز اس طرح کرنا چاہیے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ میرے بھائیوں، عمل کی قبولیت کے لیے اگر ہمارا عمل اگر قابل قبول ہونا ہے، اللہ کے پاس اللہ کو راضی کرانا ہے، تو سب سے پہلی چیز نیت صاف ہو، اور دوسری چیز ہے ہمارے دل ہر طرح کی برائی سے صاف اور پاک ہو جانا چاہیے۔ اگر ہمارے دلوں میں بغض، حسد، کینہ، کپٹ، ایک مسلمان کے متعلق برائی یا کسی کے متعلق بغض و حسد رکھ کر اگر ہم رمضان میں داخل ہوں گے، میرے بھائیوں، ہمارا رمضان میں عبادت کرنا بیکار ہو جائے گا، ہمارا رمضان میں قیام اللیل کرنا بیکار ہو جائے گا، ہمارے رمضان میں روزے رکھنا بیکار ہو جائیں گے۔ حاضرین اکرام، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک عضو ہے، ایک حصہ ہے، یعنی دل ہے۔ اگر دل صحیح ہو تو تمام چیزیں صحیح ہو جائیں گے، اگر دل بگڑ جائے میرے بھائیوں ہر عمل بگڑ جائے گا، ہر عمل بیکار ہو جائے گا اور ہر عمل برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم اپنے دلوں کو صاف کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک دل ہمارا صاف نہ ہو، ہم رمضان کا استقبال نہیں بلکہ ہماری زندگی میں بار بار جتنے رمضان ہوں، جتنے بھی رمضان آ جائیں، ہمارے اعمال اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمارا دل صاف نہ ہو۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہم دلوں کو صاف کرنا چاہیے۔ اگر دل صاف ہو جائے ہمارے اعمال بھی پاک و صاف ہوں گے اور ہمارے عمل کو بھی اللہ قبول فرمائے گا۔ اگر ہمارا دل صاف نہ ہو، ہمارے دلوں میں غلاظت بھری ہوئی ہو، ہمارے دلوں میں کینہ کپٹ بھرا ہوا ہو، ہمارے دلوں میں بغض و حسد ہو، تو میرے بھائیو ہمارا عمل بھی قابل قبول ہرگز نہیں ہوگا۔ محترم حاضرین اکرام،
اور میری اسلامی اور بہنوں، ضرورت ہے آج ہم لوگوں کو ہم اپنی نیتوں کو صاف کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں میں جو غلاظت ہے ان تمام کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح تیسری چیز، جو ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، رمضان کا ویلکم کر رہے ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس طرح ہم اپنے آگے اور بازو دیکھیں، کتنے ایسے لوگ تھے جو ہمارے آزو بازو ہمارے سامنے پیچھے بیٹھنے والے تھے، لیکن ہمارے پاس آج وہ موجود نہیں ہیں۔ کیوں موجود نہیں ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کل من علیہا فان، پوری دنیا ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، اور انسان بھی مر جانے والا ہے کہ انسان کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے آگے بازو دیکھنا چاہیے، عورتیں بھی اپنے آگے بازو دیکھیں کہ ہمارے ساتھ جو پچھلے رمضان تھے، رمضان کا جو انتظار کرنے والے تھے، آج وہ ہمارے ساتھ میں نہیں ہیں، آج وہ ہمارے پاس نہیں ہیں، وہ ہماری خوشیوں میں شامل نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اور ہم جب اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی توفیق سے نواز رہا ہے، رمضان کا استقبال کی توفیق ہمیں دے رہا ہے، تو ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ تیسری چیز جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کر لیں، گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائیں، کیونکہ رمضان میں جب ہم داخل ہوں تو ہمارے اوپر جو گناہ ہیں اگر وہ بخش دیے جائیں گے، جو ہمارے پاس گناہ ہیں، جو ہم گناہ کر رہے ہیں، وہ اگر ہم اللہ سے توبہ کر کے ہمارے گناہوں کی معافی کروا لیں گے، میرے بھائیوں، ہمارا ہر عمل اللہ کے پاس فوراً قابل قبول ہوگا۔ اگر ہم گناہوں میں لت پت ہیں، گناہوں میں ملوث ہیں، گناہوں پر گناہ کر رہے ہیں، اگر ہم رمضان کا استقبال کرتے ہوئے رمضان میں داخل ہو جائیں گے، میرے بھائیوں، کیسے ہمارے اعمال قبول ہوں گے؟ کیسے اللہ تعالی ہمارے عمل کو قبول فرمائے گا؟ دنیا کی زندگی میں اگر ہم ایک کام میں تھوڑی سی خرابی کریں گے تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہمارا دل گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ہمارے دماغ اور بھیجے میں گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے، میرے بھائیوں، اللہ کے پاس ہمارا عمل کیسے قبول ہوگا؟ اسی لیے چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول کرے گا۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کریں گے، معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی لیے چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم تمام لوگ اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ ہم میں سے کوئی انسان اتنا نیک نہیں ہے کہ ہم گناہوں سے دور رہیں۔ میرے بھائیوں، ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو ہزاروں کے گناہ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی لیے چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں۔ اسی لیے ہم تمام کو اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے آج جمعہ کا دن ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو انسان عصر کی نماز کے بعد سے مغرب کی نماز سے پہلے کے درمیان جو دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ دعا کریں، ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں، کیونکہ کل ہو نہ ہو ہماری زندگی میں موت سے ہمیں بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ بھی اپنے پاس بلا لیں تو میرے بھائیوں، اگر ہم توبہ کریں گے، نیک نیتی کے ساتھ گناہوں کی معافی مانگیں گے، یقیناً ہم اللہ کے پاس بھی اپنے صاف دلوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اسی لیے چاہیے کہ میرے بھائیوں، رمضان کا جب استقبال کر رہے ہیں تو استقبال ایسے کریں کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ کے دربار میں، یعنی رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں داخل ہو جائیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز جو بیان فرمائی ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں، وہ ایک یہ ہے کہ نیکی میں رغبت کرنا، یعنی چوتھی چیز جو بیان کی گئی ہے کہ نیکی کے کام میں رغبت کرنا، یعنی نیکی کا کام ہے اس میں آگے بڑھ جانا چاہیے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا چاہیے، لوگوں کو نیکی کی رغبت دلانا چاہیے۔ کیونکہ جب انسان، اب دیکھیے رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اس میں بے شمار عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں،
قیام اللیل ہے، روزہ ہے، تراویح ہے، اور اسی طرح دعاؤں کا ہے، اور اسی طرح ہر بات، ہر نیکی یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا کا معاملہ ہو، اللہ کے بندوں کو روزہ یعنی روزے داروں کو افطار کرانے کا معاملہ ہو، بے شمار عبادتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، انسان کے دل میں ابھی سے نیکی کی رغبت لانا چاہیے۔ جب اب ہمارے اندر نیکی کی رغبت آ جائے تو ہم رمضان کے مہینے میں بآسانی کے ساتھ نیکی کریں گے۔ اگر ہم نیکی سے دور رہتے رہیں گے، دور ہوں گے، تو یقیناً انسان کو یعنی رمضان کے مہینے میں بھی سستی و کاہلی آ سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رمضان کا استقبال ایسے کریں کہ اپنے اندر نیکی کی رغبت کو پیدا کریں، نیکی کرنے کی خواہش لائیں۔ نیکی کی خواہش اگر انسان کے اندر آ جاتی ہے تو وہ آگے چل کر جب ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہوں گے، ہر نیکی کا کام کرنے میں کبھی انسان ہچکچائے گا نہیں، کبھی اس کے اندر سستی و کاہلی نہیں آئے گی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، نیکی کی رغبت اپنے اندر یعنی پیدا کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو بھی نیکی کی رغبت دلائیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، پانچویں چیز جو انسان یعنی رمضان کا استقبال کرتا ہے، اسے چاہیے کہ برائیوں سے اجتناب کرے۔ آج ہم لوگ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ یہی چھوٹے گناہ انسان کو جہنم میں لے جانے والے سبب بن جاتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں، برائی سے بچتے رہا کریں۔ اگر انسان ابھی سے برائی سے بچتا رہا تو رمضان کے مہینے میں وہ ہر طرح کی برائی سے بچے گا۔ اگر اس کے اندر ایک عادت بڑھ جائے، برائی کی عادت بڑھ جائے، تو وہ نہ رمضان کے مہینے کی یعنی اس کے جو اللہ رب العالمین نے فضیلتیں بیان کی ہیں، نہ اس کی فضیلت کو سامنے رکھے گا، نہ اللہ رب العالمین کے پاس رمضان کے مہینے کا جو مقام ہے وہ اس مقام کو اپنے نظر میں رکھے گا، بلکہ وہ برائیوں کو معمولی سمجھ کر رمضان کے مہینے میں بھی کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم رمضان کا استقبال ایسے کرو کہ اپنے اندر جو برائیاں ہیں، جو برائی کا کام آپ کر رہے ہیں، ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جب انسان ایک برائی کرتا ہے تو دوسری برائی کی خواہش کے دل میں آ جاتی ہے، اسی لیے چاہیے کہ وہ برائی سے دور رہیں۔ ایک انسان جب برائی کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا دھبا بیٹھ جاتا ہے، اور وہ کالا دھبا اتنا بڑھ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے کہ پورا دل اس کا کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں گناہوں کی رغبت آ جاتی ہے، گناہوں کا ڈر اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہم تمام کو چاہیے کہ اگر ہم لوگ برائی سے بچتے رہیں اور اللہ کے دربار میں سچے طور پر توبہ و استغفار کرتے رہیں گے، یقیناً وہ برائی بھی ختم ہو جائے گی اور انسان کے دل میں نیکی کی رغبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اگر انسان فاسق ہو، اللہ کا نافرمان ہو، اللہ کو ناراض کرنے والا انسان ہو، برائی کے کام میں آگے رہنے والا ہو، نیکیوں سے دور رہنے والا ہو، اگر ایسا انسان اللہ کی راہ میں چاہے وہ تنگی کے معاملے میں ہو چاہے خوشی کے معاملے میں ہو، اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ لن یتقبل منکم، ہرگز اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے عمل کو قبول نہیں فرمائے گا، ایسے لوگوں کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ کیونکہ انسان فاسق ہونے کے بعد اگر اللہ کی راہ میں جتنی بھی پریشانی آ جائے، اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو ایسی پریشانی کے عالم میں خرچ کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے ہم تمام کو اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کریں۔ ایمان کا تازہ ایسی ہی ہوتا ہے کہ انسان برائی سے دور ہو جائے اور نیکی کے کام میں آگے بڑھنا چاہیے۔ حاضرین اکرام، اسی طرح چھٹی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رمضان کا استقبال کیسے کریں، ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لیں۔ رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لینا چاہیے۔ الحمدللہ جتنے لوگ صاحب استطاعت ہیں، جسے اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے گویا اللہ تعالیٰ اسے حج کے برابر ثواب دیتا ہے۔
ایک واقعہ ہے ام سنان رضی اللہ عنہا کا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کر لیا کہ اے ام سنان آپ ہمارے ساتھ حج کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنا چاہتی ہوں لیکن ہمارے پاس صرف 2 اونٹ ہیں، ایک اونٹ پر میرے خاوند اور یعنی میرے بیٹے بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں اور ایک اونٹ ہے جو پانی لانے کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ام سنان آپ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو رمضان کے مہینے میں آپ عمرہ کر لو، آپ کو اللہ تعالی حج کے برابر ثواب دے گا۔ تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے استطاعت دے رکھا ہے کہ ہم ان پیسوں کو، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ہم عمرہ کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں حج کا ثواب دے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں چیز بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان کو رمضان کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ نظام الاوقات کی ترتیب لگائیں، یعنی جو وقت ہمارے پاس موجود ہے اس وقت کو ترتیب میں لانا چاہیے کہ ہم یہ وقت میں نماز کے بعد یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک ہم یہ عمل کریں گے، یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک، یہ وقت سے یہ وقت تک ہم یہ کام کریں گے، قرآن پڑھیں گے، اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے، یا یعنی نمازیں پڑھیں گے، نوافل کا اہتمام کریں گے۔ جب تک ہماری زندگی میں چاہے دنیا کی زندگی ہو، چاہے آپ یعنی دینی زندگی کیوں نہ ہو، عبادتوں کا مسئلہ کیوں نہ ہو، ہر مسئلے میں جب تک ہمارے پاس اوقات کی ترتیب نہ ہو ہم کوئی بھی عمل یعنی باقاعدگی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے اوقات کو ترتیب میں لانا چاہیے۔ امام زہری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب بھی رمضان آتا تو وہ فرمانے لگتے انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، یعنی جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تو میں سب سے پہلے وقت کو متعین کرتے ہوئے یعنی لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ میں قرآن کے لیے ایک وقت نکالا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں قرآن کے لیے وقت نکالیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ قرآن پڑھنے سے انسان کو خالی اوقات میں 1 حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن جب رمضان کے مہینے میں آپ عبادت کریں گے، رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر ڈبل اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرے گا۔ اسی لیے چاہیے کہ ہم نظام الاوقات یعنی اوقات کو ترتیب میں لانا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں چیز جو بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ آمد رمضان سے پہلے ہم تمام کو ہر چیز کی تیاری کر لینا چاہیے، ہر چیز کی تیاری کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ جگہیں، سب سے پسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کو مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ میرے بھائیوں یہ حدیث میں آپ لوگوں کو اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہم تمام کو رمضان سے پہلے ہم رمضان کا ویلکم، رمضان کی آمد اس طرح کرنی چاہیے، استقبال رمضان ایسے کرنی چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے ہر طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی سہولتیں ہیں، ان تمام چیزوں کو پہلے ہی سے تیاری کر لینا چاہیے۔ خصوصاً آج ہمارا ماحول یہ بن چکا ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں 10 روزے مکمل ہوتے ہیں، 15 روزے مکمل ہوتے ہیں تو ہم شاپنگ وغیرہ پر چلے جاتے ہیں، اپنے اوقات کو برباد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا یہ سوچیں، یہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا بہار ہے، نیکیوں کا انبار لے کر آیا ہوا ہے۔ ہم رمضان کے مہینے میں اگر بیکار چیزوں کی طرف لگا دیں گے تو میرے بھائیوں ہو سکتا ہے کہ وہ رمضان ملے یا نہ ملے، آئندہ رمضان ہماری زندگی میں ہو یا نہ ہو، اس رمضان کو ہم مکمل کریں گے یا نہیں کریں گے نہیں معلوم، لیکن وقت جو ملتا ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے ہم رمضان میں عبادتیں کرنا چاہیے۔ آج ہمارا ماحول ایسا ہی ہے کہ ہم شاپنگ وغیرہ کرانے میں یا بچوں کو کپڑے وغیرہ لینے میں یا اپنے خود کے کپڑوں لینے میں ہم پورا دن لگا دیتے ہیں، یا کوئی 2-3 دن لگا کر ہم اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم یعنی اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجد ہے، مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اور بازاروں سے دور رہا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیزیں تھیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک اور چیز، 9ویں چیز جس سے ہم
آمد استقبال یعنی آمد رمضان، استقبال رمضان کی آمد اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم غرباء و مساکین کو یاد کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ایک ماحول ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم رمضان کے 15 روزے ہونے کے بعد فطرہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ہر مسلمان چاہے بچہ کیوں نہ ہو اس پر صدقۃ الفطر دینا واجب ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس سے پہلے ہم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم یہ صدقۃ الفطر جو دیا جاتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ رمضان میں جو روزے رکھ کر ہم جو غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں ہم دیا کرتے ہیں۔ لیکن آمد رمضان سے پہلے ہم غرباء و مساکین کو اس لیے یاد کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسے لوگوں کو یاد کریں گے، غرباء و مساکین کو یاد کرتے ہوئے ان کے اناج کا انتظام کریں گے تو وہ آسانی کے ساتھ روزے رکھ پائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس پر بھی غور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اپنے پورے روزے مکمل کریں گے لیکن ہمارے گھر کے بازو میں رہنے والا پڑوسی غریبی کی وجہ سے، مسکینی کی وجہ سے وہ انسان ایک روزہ بھی نہ رکھ پائے، کھانے کی تکلیف کی وجہ سے اگر وہ ایک روزہ بھی نہ رکھ پائے تو میرے بھائیوں اس کی ذمہ دار ہم ہو جائیں گے، ہم ہو جائیں گے۔ اسی لیے چاہیے کہ ہمارے اطراف میں، ہمارے آزو بازو میں جو بھی لوگ غرباء و مساکین ہیں ان کے بارے میں سوچیں، ان کو رمضان کے آنے سے پہلے رمضان میں وہ روزہ رکھنے کے لیے، سحری کھانے کے لیے ان کا کچھ انتظام کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم رمضان کا جو استقبال کر رہے ہیں اس وجہ سے اللہ تعالی ہمارے رمضان کے اعمال کو بھی قبول کرے گا اور رمضان ہمارے لیے بآسانی کے ساتھ خیر بن جائے گا، برکتوں والا بن جائے گا، رحمتوں والا بن جائے گا اگر ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے رہیں گے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قربۃ یوم القیامہ۔ جو انسان دنیا میں ایک چھوٹی سی تکلیف کو اگر اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ اور اسی طرح آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اگر ایک آدمی، ایک مومن اپنے مومن بھائی کی پریشانی کو آسانی میں بدلتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا۔ اور اسی طرح واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جو انسان بندوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے ایسے لوگوں کو تلاش کرتے رہیں اور ان تلاش کر کے ایسے لوگوں کے لیے، ان کی سحری کے لیے، ان کی افطاری کے لیے کچھ نہ کچھ جہاں تک ہو سکے اللہ نے ہم تمام کو جتنی استطاعت دی ہے اس استطاعت کے مطابق ہم ان لوگوں تک کچھ اناج، کچھ چاول وغیرہ پہنچائیں گے تو یقیناً وہ بھی باخوشی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ روزہ رکھیں گے اور ہمارے حق میں بھی دعائیں کرتے رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے کہ جو انسان بندوں پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے۔ اور اسی طرح 10ویں چیز، اس سے ہم تمام کو بچنا ہے، چاہے عالم ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے غریب انسان ہو، ہر انسان اس معاملے میں پھنسا ہوا ہے کہ ہم آمد رمضان سے پہلے ٹی وی سے بچ جائیں، موبائل سے بچ جائیں، انٹرنیٹ وغیرہ سے بچ جائیں، انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ، ہر چیز سے بچ جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ سوشل میڈیا ہم کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ فائدہ دینے کے لیے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اس سے یہ بات یہ نہیں ہے کہ آپ صرف رمضان میں بچیں اور باقی ایام میں یوز کریں، ایسا نہیں میرے بھائیوں۔ ہر دن، ہر معاملے میں ہم تمام کو سوشل میڈیا سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کے ذہن سے کھیلتا ہے، انسان کے ذہن کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیتا ہے، اللہ کی یاد سے بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ کی یاد سے جو انسان بھٹک جائے اس کا دوست کون بنتا ہے؟ شیطان بن جاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور میں تمام مرد اور خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر کوئی فلم سے، ہر طرح کی سیریلوں سے، ہر طرح کے ٹک ٹاک وغیرہ ویڈیوز سے، ہر طرح کی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن سنتے رہیں۔ قرآن کو سننے سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دینے والا ہے۔ آپ قرآن کو سنیں، بیانات کو سنیں، قرآن اور حدیث کی باتیں سنیں، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں تبدیلی لائے گا۔ لیکن اگر ہم اس کو چھوڑ
چھوڑ کر اگر ٹی وی وغیرہ کے ذریعے ہم اپنا رمضان گزاریں گے میرے بھائیوں، نہ آپ کی عبادت قبول ہوگی، نہ آپ کا روزہ قبول ہوگا، نہ ہی آپ کا جو قیام اللیل ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا جو انسان اللہ کی نافرمانی کر کے رمضان کو گزارتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور آخری حدیث میں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے، ممبر پر پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر چڑھے تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر چڑھے تو آمین کہا۔ جب صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح کا معاملہ کیوں کیے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہنے لگے ایسے انسان پر اللہ کی لعنت ہے، ایسے انسان پر اللہ کی لعنت ہے جو انسان رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی اپنے گناہوں کے بارے میں اللہ سے معافی نہ مانگی ہو۔ میرے بھائیوں اسی لیے ہمیں چاہیے اللہ سے معافی مانگ لے۔ ہم اتنے اچھے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو دیکھ کر ہمیں جنت دے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم اتنے ایسے گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی معافی اگر اللہ سے مانگیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور توباؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جبرائیل آ کر یہ کہنے لگے اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر، اللہ کے نبی کی لعنت ہے ان لوگوں پر، جبرائیل کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو رمضان کے پانے کے بعد بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائیں۔ دوسری سیڑھی پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اس کی وجہ پوچھی گئی تو کہا گیا کہ ایسا انسان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے کے بعد بھی درود نہ بھیجتا ہو ایسے انسان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ میرے بھائیوں اسی لیے چاہیے کہ ہمارا معاملہ صرف جمعہ میں ہے کہ ہم کہیں گے جناب محمد الرسول اللہ تو سب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، لیکن باقی اوقات میں ہماری زبان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی ہمارے پاس عادت نہیں ہے۔ ہم اس عادت کو صرف جمعہ کے حد تک رکھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں ہر موڑ پر ہر جگہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن لیں تو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند کر دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ میرے بھائیوں اسی لیے چاہیے کہ ہم نبی کا نام جب بھی سن لیں تو نبی پر درود بھیجنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح تیسری چیز ایسے انسان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے، وہ یہ ہے کہ والدین کو پانے کے بعد بھی والدین کی نافرمانی کرنے والا انسان، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے والا انسان، ایسے لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور ایسے لوگوں پر جب اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے، میرے بھائیوں ذرا سوچیں اس حدیث کو غور کرتے ہوئے اگر انسان اللہ کی لعنت کا مستحق بن جائے، ایسا انسان کی زندگی میں ایک بار نہیں 10 بار نہیں 100 بار اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے لیکن اس کا عمل قبول نہیں ہوگا، اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے چاہیے کہ ہم تمام کو اس حدیث کے تحت اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کیا ہم اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ سب سے بڑھ کر میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس رمضان میں ہم تمام کو اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں گے تو یقیناً ہماری زندگی بآسانی کے ساتھ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے پاس بھی بہترین سے بہترین مقام اللہ رب العالمین دے گا۔ اسی لیے ضرورت ہے ہم تمام لوگوں کو استقبال رمضان پر جو بھی باتیں ہم نے سنا ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم رمضان کا استقبال کریں گے۔ اور رمضان میں جب جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو رمضان میں داخل ہوتی ہے ہم ایک انسان یعنی اپنے آپ کو نیکیوں میں رغبت اور برائیوں سے دور اور ساتھ ہی ساتھ ہم تمام کو ہر طرح کے غریبوں مسکینوں کی دیکھ بھال ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم رمضان کا استقبال کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہی اور سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اے اللہ استقبال رمضان پر جتنی باتیں ہم نے سنا ہے اے اللہ مجھے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو خالص دل کے ساتھ دلوں کو صاف کرتے ہوئے دلوں میں بغض و حسد کو ختم کرتے ہوئے اے اللہ رمضان کا استقبال کرنے اور رمضان میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب ہماری زندگی میں اے اللہ تو ہمیں رمضان کے مہینے کو اتنا قریب کر دیا ہے تو اے اللہ ہمیں رمضان میں عبادتیں کرنے
کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قیام اللیل کو اہتمام کے ساتھ اے اللہ نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں دعاؤں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو ہماری زندگی میں جو رمضان آنے والا ہے اس رمضان میں مکمل روزے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے بہانے سے, ہیلے بہانوں سے, سستی و کائلے سے اے اللہ ہماری حفاظت عطا فرما. شیطان کے وسوسوں سے ہماری حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہمارے نمازوں کو, عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ ہم میں سے جو بھی لوگ پریشان حال ہیں اللہ ہمارے پریشانی کو دور عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو بھی لوگ مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی مصیبت کو آسانی میں بدل دے. اے اللہ ان کے ساتھ خیر کے معاملات عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو بھی لوگ بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو بھی لوگ ہمارے ساتھ میں اے اللہ پچھلے رمضان تھے لیکن آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں اللہ ان تمام کی مغفرت عطا فرما. اے اللہ ان کی تمام کی مغفرت عطا فرما. اے اللہ ان کی خبروں کو نور سے منور کر دے. اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگی میں جو رمضان آیا ہوا ہے اے اللہ اسے غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں میں بار بار رمضان کا مہینہ نصیب عطا فرما. اے اللہ بار بار اے اللہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک بن کر زندگی گزارنے والا بنا, اتحاد اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنے والا بنا. اے اللہ جب تک تو دنیا میں باقی رکھے ایمان پر ثابت قدم رکھ. جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہونے کی توفیق دے. اقول قولی هذا استغفر الله لسائر المسلمین انه تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب حلیم.